بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبه وانه الیہ تحشرون۔ ہر قسم کی تعریفات، تمجیدات و تسبیحات خالق کائنات اللہ رب العالمین کی ذات باری تعالیٰ کے لیے، درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ اور مطہرہ پہ۔ معزز سامعین و حضرات، قابل احترام بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات، دینی اسلامی ماؤں بہنوں، آپ سب کے علم میں ہے کہ گزشتہ تقریباً 2 سالوں سے مسلمانوں کے ایک انتہائی اہم ترین خطے میں رہنے والے باسیوں کی نسل کشی جاری و ساری ہے۔ اس کے پیچھے بڑے بڑے ارادے اور مقصود مذموم مقاصد ہیں، جن میں سے سب سے بڑی چیز بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو مسلمانوں سے ہتھیانا ہے، اور اس پہ قبضے کے بعد اس کے آس پاس کے جتنے بڑے علاقے ہیں وہاں پہ صہیونیوں یہودیوں کی طرف سے گریٹر اسرائیل بنانے کا ایک بڑا ارادہ ہے۔ گزشتہ 2 سالوں سے وہاں کے باسیوں اور مسلمانوں پہ بڑی مشکلات ڈھائی گئیں جو ابھی تک جاری و ساری ہیں۔ جو رپورٹس دنیا کے میڈیا نے لوگوں کے سامنے رکھی وہ کہ وہ حتمی نہیں ہے، اور ان حالات میں حتمی حقائق اور اعداد و شمار اکٹھے کرنا ممکن بھی نہیں ہوتا، لیکن جو ایک ظاہری طور پہ چیزوں کا اندازہ لگا کے ایک رپورٹ بنائی گئی، اس کے مطابق اس جنگ میں اور اس یک طرفہ بمباری میں جو شہید ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ وہ بچے جو اپنے باپوں سے یا ماؤں سے دونوں میں سے کسی ایک سرپرست سے محروم ہوئے ہیں، ان کی تعداد 40,000 کے قریب ہے۔ اور وہ بچے جو اپنے والدین ماں اور باپ اپنے سرپرستوں سے محروم ہوئے ہیں، دونوں سے، ان کی تعداد 20,000 کے قریب ہے۔ اور حالات یہ ہیں کہ پورے غزہ اور رفح ان دونوں شہروں کو ایک جیل کی صورت دی گئی ہے، اور جیل سے بھی بڑھ کے ایک ایسی جیل جہاں پہ صبح و شام کسی بھی وقت آگ برس سکتی ہے، اور اس میں نہتے عام شہریوں کو جن کے پاس شاید اسلحہ بھی نہیں ہے ان کو قید کیا گیا، اور ان سے مطالبہ یہ ہے کہ اس علاقے کو چھوڑ دو، یہاں ہمارا حق ہے۔ ان حالات میں دنیا میں مسلمان ممالک 56-57 کی تعداد میں ایٹمی قوت اور طاقت بھی ہیں، اس کے باوجود کوئی ایسا قدم نہ اٹھا سکے
کہ جو مؤثر ہو اور ان مظلوموں کی حقیقی معنوں میں داد رسی کر سکے۔ قدم اٹھانا شاید بڑا لفظ ہے، بیان بھی نہیں دے سکے، بیان بازی بھی نہیں کر سکے، اس سے بھی بہت پیچھے۔ ایسے حالات میں دنیا میں 44 ممالک پہ مشتمل ایک قافلہ ترتیب دیا گیا، اور جس قافلے کا بڑا حصہ، بڑی تعداد 60 سے 70% غیر مسلموں پہ مشتمل، 30-40% اس کے اندر مسلمان ہیں، اور 44 ملکوں سے وہ لوگ اکٹھے ہوئے، اور تیونس کی بندرگاہ سے انہوں نے کشتیوں کا اور چھوٹے بحری جہازوں کا ایک قافلہ ترتیب دیا، اور سمندر کے پانیوں سے تقریباً 20 دن کا سفر کر کے خوراک، پانی، ادویات، غذائی اشیاء، بچوں کا دودھ لے کے جب وہ غزہ کے پانیوں میں اترے اور داخل ہوئے تو انہیں گرفتار کر دیا گیا۔ 1-2 کشتیوں کے علاوہ سب کو گرفتار کیا گیا، جو بچے انہوں نے اپنا رستہ تبدیل کیا، پلان بی پہ عمل کیا، اور بالآخر ساحل پہ کسی کو اترنے نہیں دیا گیا۔ ان حالات میں لوگوں نے مختلف تبصرے کیے۔ کسی نے کہا کہ جب آپ کے پاس طاقت نہیں ہے تو آپ گئے کیوں؟ بھئی وہ لڑنے تو نہیں گئے، جس چیز کی طاقت تھی ان کے پاس، اور پوری دنیا کا قانون ہے کہ مظلوموں کی اور مشکل میں پھنسے افراد کی داد رسی کے لیے ان کی مدد کو جانا، اس سے تو کوئی نہیں روک سکتا۔ لیکن کیا ایک چھوٹا سا ملک جس کے پاس شاید آپ کے شہر لاہور سے بھی چھوٹا رقبہ جس کا، اور پوری دنیا کے مسلمان کیا غیر مسلموں کو بھی اس نے آگے لگایا ہوا ہے، اور وہ قتل نہیں کر رہا، نسل کشی کر رہا ہے، جینوسائیڈ ایک علاقے میں جہاں مسلمان بستے ہیں، وہ ان سب کے سب کو ختم کرنا چاہتا ہے، بالکل نسل مکانا چاہتا ہے۔ ایسے حالات میں دنیا کے مسلمان، عام لوگ، حکمران، صاحب اختیار اور اقتدار، مسلمانوں کے طبقے کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اس حوالے سے ایک بات رسول اللہ علیہ السلام کی سیرت سے پیش کروں گا، اور کچھ چیزیں جو بنیادی اور اصولی ہیں انہیں قرآن مجید کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے حکمران، صاحب اختیار و اقتدار لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نسل کشی اور ظلم کو روکنے کے لیے آگے بڑھیں، وہ قدم اٹھائیں، لیکن ان کے پاس جو جواز ہے اور جو بہانے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ 3-4 طرح کے بہانے ہو سکتے ہیں۔ ایک بہانہ انہیں یہ ہے کہ ان کے عہدے چلے جائیں، ان کا اقتدار چلا جائے گا، اگر کسی نے بھی بات کی تو اس کو اتار دیا جائے گا کرسی سے۔ جن کے ہاتھوں میں رجیموں کا، حکومتوں کا کنٹرول ہے، وہ اس کو نہیں رہنے دیں گے۔ بعضوں کو یہ اعتراض ہے کہ ہم IMF سے پیسے لیتے ہیں، انہی کا لے کے کھاتے ہیں، اگر ایسا کچھ کر دیا، کہہ دیا تو ہماری روٹی بند ہو جائے گی، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اور بعضوں کا یہ کہنا ہے اگر زیادہ آنکھیں دکھانے کی کوشش کی تو وہ ہمیں بھی مار دیں گے، ہم بھی زندہ نہیں بچیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو لہذا جیسے بیٹھے ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو، یہ 3-4 طرح کی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ اور سب سے پہلی بات قرآن مجید کی روشنی میں سمجھ لیں، اللہ رب العالمین نے یہ بتائی ہے کہ اختیار، حکومت اور اقتدار کی جو تقسیم ہے وہ میرے پاس ہے، لوگوں کے پاس نہیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء
وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر. اس آیت میں یہ عقیدہ سمجھایا گیا کہ اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ عہدہ ہاتھ سے نکل جائے گا، حکومت نکل جائے گی، اقتدار اختیار ختم کر دیا جائے گا، تو سن لو، کہو اے پیغمبر، ان کو سکھاؤ سمجھاؤ، اللہم مالک الملک، اے اللہ بادشاہی اختیار اور اقتدار کا مالک حقیقت میں تو ہے. تؤتی الملک من تشاء، تو اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے یہ اختیار دیتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے حکومت اور بادشاہی تو چھین لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. مومن کا عقیدہ یہ ہے، اے اللہ عزتیں جسے تو چاہتا ہے دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جسے تو چاہتا ہے رسوا کر دیتا ہے. بیدک الخیر، ہر قسم کی خیر صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پہ پورا قادر ہے. تو مسلمان اور مومن کا عقیدہ اس کے بالکل متضاد ہے کہ کوئی اپنی حکومت کو، اختیار کو، اقتدار کو بچانے کے لیے چپ رہے، خاموش رہے، پیچھے ہٹے. اللہ یہاں سکھا رہے ہیں کہ اگر تم مومن ہو، مسلمان ہو، تو سمجھو، جانو کہ یہ اختیار بانٹنا، حکومتیں دینا، یہ انسانوں کا کام نہیں ہوتا. یہ تو سب کا سب اللہ کے پاس ہے. وہ جسے چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جب تک چاہتا ہے دیتا ہے، نوازتا ہے، اور جب چاہتا ہے وہ واپس لے لیتا ہے. تو جب یہ سارے اختیار اللہ کے پاس ہیں تو تمہیں اس چیز سے ڈرنا نہیں. اور اگر یہ ڈر ہے، یہ خوف ہے کہ قرضے نہیں ملیں گے، مالی امداد بند ہو جائے گی، ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے، تو سن لو، اس کا فیصلہ یہ ہے، ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق دینے والی ذات وہی ہے، قوت والا وہی ہے، مضبوطی والا وہی ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اللہ ہی کی ذات ہے جو زمین پہ رزق کو کھولتا بھی ہے اور رزق کو تک بھی کرتا ہے. تو اس چیز سے مت ڈرو کہ روٹی کہاں سے ہے. روٹی کا اختیار دنیا کے کسی مالیاتی ادارے کے پاس نہیں ہے. مومن تو بنو، جب بنو گے تو تمہارے رزق کا وہ خود انتظام کرے گا. تم نے کھڑے ہونا ہے، ڈٹنا ہے، حق کے لیے آواز بلند کرنی ہے. اور تیسری چیز اگر یہ ڈر ہے کہ مر جائیں گے، مار دیے جائیں گے، جو بم ان پہ گرائے گئے وہ ہم پہ گرائے جائیں گے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ بھی تو ہم جیسے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے بھی ہماری طرح ہی بچے. اس طرح آج ہمارے بچوں کو کوئی بیماری یہاں پکڑے، کانٹا بھی چبھے، ہمیں تکلیف ہوتی ہے. وہ تو دن رات کانٹوں میں الجھے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو مصائب اور مشکلات ہیں. اور اگر ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہم پہ بم گریں گے، تو اس نے قرآن میں یہ بھی بتا دیا، اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں بھی چلے جاؤ موت تمہیں پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم بڑے بڑے مضبوط قلعے بنا کے ان کے اندر بند بھی ہو جاؤ گے تو موت تمہارا پھر بھی پیچھا کرے. وقت اللہ رب العالمین نے لکھ دیا، جس کو اللہ نے موت دینی ہے وہ بغیر کسی وجہ کے بھی مر سکتا ہے. جسے اللہ نے مارنا ہے، جس کا وقت پورا ہو گیا، وہ اچھا بھلا بستر پہ سویا ہے، اللہ اس کی روح قبض کر سکتا ہے. جسے اللہ نے موت دینی ہے وہ چاہے اس کی چوائس ہے بزدلوں کی طرح مرے یا غیرت والی، عزت والی، بہادروں والی زندگی جی کے مرے. اس لیے اس چیز سے مت گھبراؤ کہ مر جائیں گے، موت آ جائے گی.
جب اہل قدس، اہل غزہ اور فلسطین، اہل مسجد اقصی ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں قتل کیے گئے، مارے گئے، شہید کیے گئے، تو ہمیں کیا تکلیف ہے؟ اگر وہ قربانی دے رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں دے سکتے؟ اس لیے زندگی سے مت گھبراؤ، موت سے مت بھاگو، رزق کی پریشانی میں مت مبتلا ہونا، اپنے اختیار اور عہدوں کے چلے جانے کی فکر مت کرنا، اور ہاں دشمن کی طاقت سے مت ڈرنا۔ مومن مسلمان کی لڑائی طاقت، اسلحے اور تعداد کی بیس اور بنیاد پہ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اس کا جب بھی دشمن سے ٹاکرا ہوا ہے، اس کی تعداد دشمن کے مقابلے میں رسول اللہ کے زمانے میں عام طور پہ تھوڑی ہی تھی۔ بدر کو اٹھاؤ، احد کو اٹھاؤ، خندق کو اٹھاؤ، خیبر میں جاؤ، ہر جنگ اٹھا لو، مسلمان تمہیں ظاہری اعتبار سے کمزور دکھے گا۔ ایک جنگ تھی جس میں تعداد زیادہ تھی، حنین، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو یہ ہونے لگا تھا کہ آج ہمیں شکست کوئی نہیں دے سکتا، آج ہم پہ کوئی غالب نہیں آئے گا، آج تو ہماری تعداد ہی بہت زیادہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، تمہیں آج اپنی طاقت پہ جب مان ہونے لگا، تمہاری تعداد تمہارے کام نہ آئی۔ وضاقت علیکم الارض بما رحبت، دشمن تمہارا پہاڑوں کے پیچھے چھپا تھا، اس نے تیروں کے ذریعے تم پہ حملہ کیا۔ فلم تغنی عنکم شیئا وضاقت علیکم الارض بما رحبت، زمین بڑی وسیع اور کھلی تھی لیکن تم پہ تنگ ہو گئی۔ ثم ولیتم مدبرین، رسول اللہ علیہ السلام اور چند صحابہ کے علاوہ تم سارے کے سارے میدان چھوڑ کے پیچھے بھاگ گئے۔ اللہ نے سکھایا اور بتایا اور سمجھایا کہ جب تمہارا تکیہ، تمہارا بھروسہ اپنی تعداد پہ ہوگا، اپنے اسلحے پہ ہوگا، اپنی طاقت پہ ہوگا، اس وقت تمہیں شکست ہوگی۔ اور جب تم اپنی تیاری تو پوری کرو گے لیکن توکل، اعتماد، یقین اور بھروسہ اللہ کی ذات پہ رکھ کے نکلو گے، اس وقت تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ دشمن کی تعداد چاہے تم سے زیادہ ہو، اس کی ٹیکنالوجی چاہے تم سے آگے ہو، اس کے پاس دنیا کا جدید ترین اسلحہ اور نظام ہو، ان ینصرکم اللہ، اگر اللہ تمہاری مدد کرے گا فلا غالب لکم، تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اور اگر وہ تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، اگر وہ تمہاری مدد کے لیے نہ آئے تو جتنا مرضی تم مضبوط ہو جاؤ، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے گا؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کا یقین، بھروسہ اور توکل صرف اور صرف اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ جو بہانے ہیں، یہ جو لوگوں کی ذہن سازیاں ہیں کہ نہیں ایسے کیا تو ایسے ہو جائے گا، اسرائیل یا دشمن ہمیں کچے کھا جائیں گے، یہاں وہ جنگ لگا دیں گے، مومن مسلمان جنگ سے بچتا ہے۔ لا تتمنوا لقاء العدو، وہ دشمن کے ساتھ ملاقات کی، لڑائی کی تمنا نہیں کرتا، لیکن جب جنگ اس کے اوپر مسلط کر دی جائے، اس کے نہتوں کو شہید کیا جائے، بچوں کو قتل کیا جائے، عورتوں پہ بم گرائے جائیں، اسپتالوں، مسجدوں، عبادت گاہوں، سکولوں، کالجوں، تعلیمی اداروں اور گھروں تک کو نہ چھوڑا جائے، پھر وہ امن کے لیے، صلح کے لیے بلی کی طرح بھاگ نہیں جاتا اور امن کے لیے ترلے منتیں سماجتے نہیں کرتا، بلکہ جب ایسے حالات ہو جائیں، جنگ اس کے اوپر مسلط کی جائے، وہ بہادروں کی طرح قربانی کا جذبہ لے کے آگے بڑھ کے لڑنے والا ہوتا ہے۔ پھر وہ نتائج سے نہیں گھبراتا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا ایٹم چلے گا تو پھر میں نہیں بچوں گا، پھر تم نہیں بچو گے، پھر جو ہوگا وہی قبول ہے۔ جب جنگ مسلط کی جاتی ہے، مومن مسلمان قربانی کا جذبہ دے کے آگے بڑھتا ہے
اور جب قربانی کا جذبہ لے کے آگے بڑھا جاتا ہے تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی نصرت آتی ہے اور اللہ کامیابی سے نوازتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ہماری زندگی بزدلی کے اندر نہیں ہے، ہماری زندگی اللہ نے اپنی اور اپنے پیغمبر کی اطاعت میں رکھی ہے۔ قرآن میں اس نے سورہ الانفال میں یہی سمجھایا، اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور اس کے رسول جب تمہیں بلائیں تو فوراً آ جاؤ۔ لما یحییکم، اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ چلو گے تو تمہیں زندگی ملے گی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول سے کٹ جاؤ گے تو پھر زندگی کے باوجود مردہ ہو کے رہ جاؤ گے، کوئی عزت نہیں ہوگی۔ جو آئے گا قدموں تلے روند کے آگے نکلے گا۔ اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں آج کے حالات کے موافق بڑی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے صرف ایک مثال تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ مدینہ، جزیرہ عرب کا شمال، رسول اللہ علیہ السلام کے زمانے میں یہاں حکومت تھی، رومن امپائر، روم اس کا دارالحکومت، جس کو آج آپ اٹلی کہتے ہیں، اور رومن امپائر یہاں سے کنٹرول کیا جاتا تھا اس پورے علاقے کو، شام، ارض فلسطین، جزیرہ عرب کے شمال کا سارا علاقہ۔ اور رومن امپائر اس وقت عیسائیوں کی حکومت، اور ان کے بادشاہ کو ہرقل کہا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی دعوت دی لوگوں کو تو خط لکھے، رومن امپائر ہرقل کی طرف بھی خط لکھا تھا، اور اپنے صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا خط دے کے۔ ہرقل کے پاس جب خط آیا، اس نے خط پڑھا، سب کیا، اس کو سمجھ بھی آ گئی کہ جو دعوت اسلام مجھے دی گئی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، لیکن دنیا کا عہدہ، جاہ و جلال، یہ سب چیزیں اس کے اسلام لانے میں رکاوٹ بن گئیں۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب خط بھیج کے حجت تمام کر دی، اب آپ کا ارادہ تھا ان کے ساتھ لڑائی کرنے کا، جہاد کرنے کا۔ رسول اللہ کی بصیرت کیا تھی، آپ کی اسٹریٹجی کیا تھی؟ عرب تو مسلمان ہو گیا، مکہ فتح ہو گیا، عرب کے حالات بہترین ہو گئے، لیکن ڈر رہتا تھا کہ کبھی بھی روم کی طرف سے اور روم کے تحت جو علاقے آتے ہیں ان کی طرف سے مدینے پہ کبھی حملہ کیا جا سکتا ہے۔ جو عرب کے منحرف لوگ تھے، عیسائی بھی، وہ سب بھاگ کے وہاں چلے گئے۔ روزانہ کی بنیاد پہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں تھیں۔ رسول اللہ علیہ السلام نے خطرہ بھانپ لیا، اس سے پہلے کہ دشمن آ کے مدینے پہ حملہ کرے، چڑھائی کرے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی پلاننگ یہ تھی کہ آپ نے اس سے پہلے ان کے اوپر حملہ کرنے اور چڑھائی کرنے کا بندوبست کیا۔ سب سے پہلا لشکر جو آپ نے روانہ کیا وہ 8 ہجری، ہجرت کا 8واں سال، جمادی الاولیٰ کا مہینہ، آپ نے مدینے سے لشکر روانہ کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار رسول اللہ علیہ السلام نے اپنے صحابی، اپنے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ، آزاد کردہ غلام، انہیں بنایا۔ اور آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ زید زندہ نہیں بچیں گے، بتا دیا اگر زید نہ رہیں تو لشکر کی قیادت جعفر طیار کے ہاتھ میں ہوگی، اور اگر وہ زندہ نہ رہیں تو عبداللہ ابن رواحہ کمان سنبھالیں گے، اگر وہ زندہ نہ رہیں تو جس کے پاس مسلمانوں کا سلطان آ جائے، جسے چن لیا جائے، وہ کمان سنبھالے گا۔ اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا، یہ لوگ نکلے اور حجاز، مدینے سے نکل کے روم کی سلطنت کی طرف گئے۔ موتا کے مقام پہ ان کی کچھ قبائل کے ساتھ لڑائی ہوئی، جھڑپ ہوئی، اور اس جنگ میں زید ابن حارثہ شہید ہوئے، جعفر بن ابی طالب شہید ہوئے، عبداللہ ابن رواحہ شہید ہوئے، خالد ابن الولید چوتھے نمبر پہ مسلمانوں کے سپہ سالار بنے۔ لڑائی کے بعد
مسلمانوں کی قیادت کی، انہیں سنبھالا اور وہاں سے نکال کے واپس مدینے لائے. یہ آپ کا پہلا اوفنس تھا، اقدامی عمل تھا جو آپ نے سب سے پہلے سر انجام دیا. اس کے بعد 1 سال گزر گیا، اگلا سال آیا 9 ہجری، رجب کا مہینہ. اللہ کے رسول اسلام نے اس سے پہلے کہ دشمن آئے جہاد کے لیے صحابہ کو نکلنے کا حکم دیا. تقریباً 30,000 کی تعداد میں گرمی کا شدید موسم، لشکر کو تیار کیا. رجب کا مہینہ، گرمی کا شدید موسم، فصلیں تیار کھڑی ہیں، سب کچھ چھوڑا، 30,000 کی تعداد میں مدینے سے نکلے. ایک ایک سواری کے اوپر کئی سوار ہیں، باری باری سوار ہوتے ہیں. حجاز سے مدینے سے نکلے، 800 کلومیٹر کے قریب سفر کیا، تبوک کے علاقے میں جا کے پہنچے، پڑاؤ ڈالا. مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد وقت سے پہلے یہ پہنچ گئے. دشمن کے اوپر رعب طاری ہو گیا، کوئی لڑنے کے لیے نکلا ہی نہیں، کوئی نہیں آیا. 20 دن تک اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہاں پہ قیام کیا. کئی قبائل آئے صلح کرنے کے لیے، جزیہ دینے کے لیے، مسلمانوں کی سلطنت اسلامی ریاست کو قبول کرنے کے لیے. 20 دن تک آپ کا قیام، پھر آپ واپس آ گئے. دشمن کے اوپر خوف بیٹھ گیا، رعب طاری ہو گیا. مزید 1 سال کے لیے مسلمان پرامن ہو گئے. 1 سال سے زیادہ کا عرصہ پھر گزرا، اور یہ ہجرت کا 11واں سال ہے، 11 ہجری ہے، اور سفر کا مہینہ ہے. اور ماہ سفر میں آپ جانتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام کی اس بیماری کا آغاز ہوا جس میں آپ کا انتقال ہوا آخر پہ. اور اسی مہینے میں رسول اللہ علیہ السلام کا ارادہ تھا کہ دوبارہ پھر لشکر ترتیب دیا جائے اور رومیوں کی کچھ سلطنتوں کے اوپر حملے کے لیے، ان سے لڑائی کے لیے ان کو بھیجا جائے، تاکہ دشمن پہلے سے خبردار ہو جائے اور ہمارے اوپر حملہ کرنے کی جرات نہ کرے. آپ نے حکم دیا، لشکر ترتیب دیا جا رہا ہے. تیاری ہو گئی، اور اس لشکر کی خاص بات یہ تھی، بڑے بڑے کبار صحابہ، جناب ابو بکر صدیق، عمر ابن الخطاب، سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن جراح، رسول اللہ علیہ السلام کے بڑے بڑے صحابہ، کبار صحابہ اس لشکر کے اندر شامل ہیں. بتایا گیا اللہ کے رسول، لشکر کی تیاری ہو گئی. نبی کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ مخاطب ہوئے، اور آج کے دن لشکر کو ہدایات جاری کی جائیں گی، کہاں جانا ہے، ہدف کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، امیر لشکر کون ہوگا. رسول اللہ علیہ السلام آئے، ہدف بتایا، ٹارگٹ سمجھایا کہ رومی سلطنتوں کی طرف جانا ہے، ریاستوں کا رخ کرنا ہے، یہ ہدف ہے، یہ ٹریک ہے، یوں نکلو گے، لڑائی کے یہ اصول ہیں، پھر ایسے واپس آؤ گے. اور جب باری آئی امیر لشکر کا انتخاب کرنے کی، تو رسول اللہ علیہ السلام نے صحابہ پہ نظر دوڑائی. کبار بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، لیکن آپ کی نظر جس جوان پہ ٹکی ہے اس کی عمر صرف اور صرف 18 سے 20 سال ہے. کوئی بڑے خاندان، بڑے قبیلے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا، ایک آزاد کردہ غلام کا بیٹا ہے، رنگت بھی سانولی ہے، نام اسامہ ابن زید ہے، رسول اللہ کے صحابی زید ابن حارثہ کا بیٹا ہے. آپ نے کھڑا کیا اور فرمانے لگے، اے زید کے بیٹے اسامہ، اغزو فی سبیل اللہ وسر الی موضع قتل ابیک، اس لشکر کی کمانڈ سنبھالو اور اس جگہ پہ اس لشکر کو لے کے جاؤ جہاں پہ تمہارے باپ کو شہید کیا گیا. اغزو فی سبیل اللہ، اس جگہ پہ پہنچ کے اللہ کے لیے بہادری کے ساتھ، دلیری کے ساتھ تم نے لڑنا ہے. قد ولیتک ھذا الجیش، اس لشکر کا امیر میں نے تمہیں بنایا ہے. یہ اللہ کے رسول اسلام کے احکام تھے.
جب یہ اعلان ہو گیا تو کچھ لوگوں نے مشورتاً یہ بات رسول اللہ کو پہنچائی کہ آپ نے اسامہ بن زید کو امیر بنایا ہے، وہ تو بالکل لڑکا ہے، نوجوان ہے، زیادہ تجربے کار بھی نہیں ہے، آپ کسی اور کو امیر بنا دیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے مابین کھڑے ہوئے، اعتراض آیا، اس کا جواب دینے لگے اور فرمایا ان تطعنوا فی امارتہ فقد تطعنون فی امارت ابیہ من قبل، اگر آج تم میں سے بعض لوگوں کو اسامہ ابن زید کی امارت پہ اعتراض ہے تو سن لو، اس سے پہلے اس کے باپ زید ابن حارثہ کو جب میں نے امیر بنایا تھا اس وقت بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا تھا۔ وَأَيْمُ اللَّهِ، حالانکہ اللہ کی قسم ہے، ان کان لخلیقا للامارہ، اس کا باپ امارت کے لیے اہلیت رکھنے والا تھا، صلاحیت رکھنے والا تھا۔ وَإِن كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اور اس کا باپ میرے محبوب ترین لوگوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، اس کی عبارت پہ اعتراض نہ کرو، یہ لڑکا ہے لڑکا، لیکن لوگوں میں سے جو محبوب ترین لوگ میرے نزدیک ہیں یہ ان میں سے ایک ہے، اس لیے تمہارے کسی اعتراض یا کسی خدشے یا کسی سوال کی وجہ سے عمارت کو تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے اصول بتایا، سمجھایا کہ عمارت اور عہدہ کس بیس اور بنیاد پہ دیا جاتا ہے۔ اس میں صرف عمر کو نہیں دیکھا جاتا، کون امیر ہے، کون مالدار ہے، کون زیادہ بڑی عمر کا ہے، کس کے بال سفید ہو گئے، صرف اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا۔ بعض اوقات ایک ایسا آدمی جو سفید ریش ہے، جس کی عمر زیادہ ہے، جو زیادہ مال والا ہے، اس کے اندر اہلیت نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی لیڈ نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ نے بتایا جس میں اہلیت ہے، صلاحیت ہے، قربانی ہے، عمارت اس کا حق ہے، چاہے اس کی عمر کم کیوں نہ ہو، تھوڑی کیوں نہ ہو۔ عمر کا کم ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی نقص نہیں ہے۔ اگر صلاحیت ہے، اگر قابلیت ہے تو کسی بھی عہدے یا ذمہ داری کی تقسیم ایسے شخص کے لیے کی جا سکتی ہے جو چاہے عمر میں کم ہی کیوں نہ ہو۔ یہ لشکر رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے 2 یا 3 دن پہلے پوری تیاری کے ساتھ مدینے سے روانہ ہو رہا ہے، لیکن پتہ چلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت بہت زیادہ ناساز ہے، حتیٰ کہ آپ مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے بھی تشریف نہیں لا رہے۔ مدینے سے یہ نکلا، تھوڑا ہی دور 3 میل 9 کلومیٹر کا اس نے فاصلہ طے کیا، جرف مقام پہ اس نے اپنا پڑاؤ ڈال لیا، رک گئے سب کے سب۔ چند ہی دن گزرے، سوموار کے دن اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ وہیں سے واپس آیا، مدینے میں پہنچ گیا لشکر۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات والے دن ہی مسلمانوں میں خلیفہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا، اور اگلا دن آیا، منگل کی رات یا بعض روایات کے مطابق بدھ کی رات رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی تدفین کر دی گئی۔ اور جب آپ کی تدفین کر دی گئی، مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا انتخاب بھی کر لیا گیا، تو نئے منتخب ہونے والے خلیفہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بڑے بڑے چیلنج انہی 1 2 3 دنوں کے اندر پیدا ہو گئے۔ بڑے بڑے چیلنج آپ کے سامنے آئے اور مسائل بہت بڑے، لیکن آپ غور کریں بڑے بڑے چیلنجز کا مقابلہ آپ نے کیسے کیا، اور آپ نے کس چیز کو سب سے فرسٹ نمبر پہ پریورٹی پہ رکھا۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہا تھا، جو آپ نے فرمایا تھا، صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے سب سے بڑا وہ کیسے ہو گیا، اس پہ غور کریں۔ سب سے پہلا چیلنج صحابہ کرام کو پہنچنے والا وہ غم تھا، وہ تکلیف تھی جو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی صورت میں انہیں ملی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے گئے، پریشانی کا ایک ایسا ریلا میرے اوپر آیا کہ اگر وہ ریلا بڑے پہاڑ کے اوپر آتا تو پہاڑ کو بہا کے لے جاتا۔
کہتی ہیں آپ کی وفات کی وجہ سے مدینے میں صحابہ کی حالت ان بھیڑوں کی طرح تھی جو بھیڑیں بارش کی رات میں درندوں کے جنگل میں بغیر چرواہے کے تنہا کھڑی ہوں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں جب رسول اللہ علیہ السلام کی تدفین کر دی گئی، انس ابن مالک رسول اللہ کے خادم، آپ کے صحابی، ان سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں یا انس کیف طابت انفسکم ان تحثوا علی رسول اللہ التراب، اے انس تمہارے دلوں نے یہ کیسے گوارا کیا کہ تم نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو قبر میں دفن کر کے اوپر مٹی ڈال دی۔ پریشانی کی وجہ سے کبھی کہتی ہیں یا ابتا اجاب ربا دعا، یا ابتا جنت الفردوس مأوا، یا ابتا الی جبریل ننعا۔ ابا جی کو یاد کرتی ہیں اور کہتی ہیں اجاب ربا دعا، آپ کے رب نے آپ کو بلایا اور آپ چل دیے۔ اے ابا جان جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہے، اے ابا جان آپ کے جانے کا غم تو ہے، لیکن یہ غم بھی ہے کہ جبریل جو پہلے وحی لے کے آتا تھا اب وہ نہیں آئے گا۔ الی جبریل ننعا، ہم جبریل کو بھی آپ کی موت کی خبر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا چیلنج تھا مدینے کا، یہ حالات تھے، یہ مسائل تھے، یہ غم تھا۔ اور دوسری جانب عرب کے کئی قبائل رسول اللہ کی وفات کی خبر سنی، مرتد ہو گئے، چھوڑ دیا اسلام، چھوڑ دیا دین۔ اور کئی لوگ اٹھے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، اور کئی لوگ اٹھے انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ کذاب، اس نے کہا میں نبی ہوں۔ اسود عنسی، کوئی یمامہ میں، کوئی یمن میں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک طرف رسول اللہ کے جانے کا غم، نئی ذمہ داری، دوسری جانب مرتدین، منکرین ختم نبوت، منکرین زکوٰۃ، بڑے بڑے چیلنجز، مدینے میں صحابہ کے غم کی فضا۔ لیکن کیا کیا، ترجیح کس بات کو دی، کتنا بڑا قدم اٹھایا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی وفات سوموار کے دن ہوئی، تیسرے دن پورے مدینے کے اندر اعلان کروایا کہ جو لشکر رسول اللہ علیہ السلام اپنی زندگی میں سیدنا اسامہ ابن زید کی قیادت میں ترتیب دے کے گئے تھے، کل کے دن مقام جرف پہ جہاں پہلے اس لشکر نے قیام کیا تھا، اس لشکر کا ایک ایک سپاہی کل کے دن وہاں پہ پہنچ جائے۔ صحابہ نکلے، سب کے سب حکم کی تعمیل کی، وہاں پہنچ گئے۔ جرف مقام پہ لشکر کھڑا ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اگلے حکم کا انتظار ہے۔ بعض لوگوں کے اندر تشویش ہے، جناب صدیق کے پاس درخواست لے کے آتے ہیں کہ ابھی صحابہ بڑے غمگین ہیں، مدینے کے اندر ازواج مطہرات بھی ہیں، رسول اللہ علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی ہیں، اگر آپ اس لشکر کو روانہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مدینہ خالی ہو جائے گا صحابہ سے، دوسری طرف دشمن بھی تیار ہے حملہ کرنے کے لیے، اگر وہ مدینے کے اوپر حملہ آور ہو گئے تو آپ کو، مدینے کے رہنے والوں کو کون بچائے گا؟ اس لیے اپنے فیصلے کے اندر تبدیلی لائیے، نرمی کیجئے، ابھی رک جائیے، لشکر اسامہ کو روانہ مت کیجئے۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اسامہ بن زید خود جو لشکر کے امیر ہیں ان کی درخواست آئی، جناب صدیق کے پاس آئے لوگ اور آ کے کہتے ہیں مدینہ خالی ہو جائے گا، خطرہ بہت زیادہ ہے، کبار صحابہ چلے جائیں گے، پہلے بہت غم ہے، فیصلے کو تبدیل کیجئے۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا والذی نفسی بیدہ لو ظننت ان السباع تخطفنی، اللہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر مجھے یقین ہو جائے کہ جنگل کے درندے آئیں گے اور مجھے یہاں سے اچک کے لے جائیں گے، لَأَنفَسْتُ بَعْثَ رسول اللہ، اگر مجھے یقین ہو جائے
مدینے کے یہ حالات بن جائیں گے، پھر بھی جو حکم اللہ کے رسول علیہ السلام اپنی زندگی میں دے کر گئے تھے کہ سیدنا اسامہ ابن زید کی قیادت میں لشکر جائے گا، رومیوں پہ حملہ کرے گا، مشکل سے مشکل حالات بھی بن جائیں، تب بھی میں اللہ کے رسول کے فیصلے کو نافذ کر کے رہوں گا، میرے فیصلے کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا دین تو یہ ہے، مسلمان اپنا دفاع ایسے کرتا ہے، دشمن ابھی آیا نہیں، اپنے گھر بیٹھا ہے، مسلمان ڈیفینسو پوزیشن میں رہنے کی بجائے اوفینس میں آتا ہے، اقدام میں آتا ہے، دشمن کو اس کے گھر جا کے پہلے پکڑتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ فساد مچائے، وہ ہمارے بچوں کو مارے، ہماری مسجدوں کو گرائے، ہمارے اسپتالوں کے اوپر بمباری کرے، ہمارے تعلیمی اداروں کو منہدم کرے، ہماری مسجدوں کو کی حرمت کو پامال کرے۔ رسول اللہ کی سیرت یہ ہے، صحابہ نے یہ سمجھا، ان کی تربیت یہ ہے کہ اس سے پہلے پہلے دشمن کو گھر جا کے پکڑو۔ اور پھر ایک اور ریکویسٹ آئی، جب دیکھا کہ صدیق رضی اللہ عنہ ٹلنے والے نہیں ہیں، تو کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اچھا پھر یہ کریں، امیر تبدیل کر دیں۔ آپ نے اسامہ ابن زید کو لگایا ہے، امیر تبدیل کر دیں۔ کسی تجربے کار ابو عبیدہ بن جراح موجود ہیں، سیدنا عمر موجود ہیں، سعد ابن ابی وقاص موجود ہیں، سعید ابن زید موجود ہیں، قتادہ بن نعمان موجود ہیں، بدری صحابی ہیں، یہ سارے عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ آپ نے ایک نوجوان کو لگایا ہے، تبدیل کر دیں۔ جناب صدیق رضی اللہ عنہ کی اپروچ کیا ہے؟ اپنی نشست سے اٹھ پڑے، آگے بڑھے، سیدنا عمر ابن الخطاب کی داڑھی کو ہاتھ لگایا، اس کے بعد کہنے لگے، اے عمر، تم مجھ سے یہ مطالبہ کرتے ہو کہ میں اسامہ کو تبدیل کروں، اس کی جگہ پہ کسی اور کا لگاؤں؟ ما کان لی لأحل عقدۃ عقدہا رسول اللہ، جس شخص کو رسول اللہ نے امیر بنایا ہو، جس شخص کے ہاتھ میں قیادت لشکر کی رسول اللہ نے دی ہو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو اس کے باپ سے بڑی محبت تھی، رسول اللہ کو اس سے بڑی محبت تھی، اس کے باپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے ہاتھوں میں پرورش پائی تھی، چھوٹا بچہ تھا جب پیغمبر کے پاس لایا گیا تھا، آپ نے بڑی محبتوں سے پالا تھا، لوگ اسے زید ابن حارثہ نہیں کہتے تھے، زید بن محمد کہتے تھے۔ جب اس کے باپ کی عمر 33 سال ہوئی تھی، جوان کڑیل بنا تھا، تو اللہ کے رسول نے جنگ موتا 8 ہجری کے موقع پہ مسلمانوں کے لشکر کی قیادت اس کے باپ کے ہاتھ میں دے کے روانہ کیا تھا۔ رسول اللہ کو یقین تھا کہ جس کے ہاتھ میں کمانڈ آئے گی وہ شہید ہوگا، واپس نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے باپ کا انتخاب کیا تھا، اور جب وہ شہید ہوا موتا کے مقام پہ، اور ساتھ جعفر اور ساتھ عبداللہ، اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے رو رہے تھے، بتا رہے تھے، خبر دے رہے تھے کہ اب میرا زید شہید ہو گیا ہے، اب کمانڈ جعفر بن ابی طالب کے ہاتھ میں آئی ہے، جعفر کا ایک بازو کٹا ہے، دوسرا کٹا ہے، اب وہ شہید ہو گیا ہے، اب کمانڈ عبداللہ ابن رواحہ کے ہاتھ میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول مسجد نبوی میں بیٹھے آنسو جاری تھے، رو رہے تھے، ایک ایک کی شہادت کی خبر دے رہے تھے، اور پھر اٹھے تھے، جعفر کے گھر صحابہ کو لے کے گئے تھے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے روتے ہوئے دیکھے تھے، ان کے سروں پہ ہاتھ رکھا تھا، اس کی بیوہ کو دلاسا دیا تھا۔ اللہ کے رسول کو اس کے باپ سے محبت تھی جو اپنی جان کی قربانی دے کے گیا۔ چھوٹا بچہ اللہ کے رسول کے پاس آیا تھا، زندگی ایسے گزار کے گیا کہ آخر پہ اپنی جان تک دے کے چلا گیا تھا۔ اس کا باپ اور چچا اسے لینے کے لیے ایک دفعہ آیا تھا، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول کو اس سے محبت تھی، اس کے بیٹے اسامہ ابن زید سے محبت تھی۔ ما کان لی لأحل عقدۃ عقدہا رسول اللہ، جس عقد کو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے باندھا تھا، صدیق کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس عقد کو اپنے ہاتھ سے کھول دے۔ اس لیے تمہارے خدشے، خطرے، مشورے، اعتراض، تجاویز، آراء، شکایات اپنی جگہ پہ،
لیکن جو اللہ کے رسول نے کہا تھا میں اسے تبدیل نہیں کروں گا۔ تم صحیح کہتے ہو، درست کہتے ہو کہ مدینے پہ کوئی حملہ آور ہو سکتا ہے، تم صحیح کہتے ہو مدینے میں غم ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ وصیت فرمائی تھی جس لشکر کو میں بھیج رہا ہوں اس کو تم نے روکنا نہیں ہے۔ رسول اللہ کی وفات کی وجہ سے اس نے چند دن کا قیام کیا تھا، اب میں اس کو نہیں روک سکوں گا۔ اپنے گھر سے نکلے، جرف مقام پہ آئے، اسامہ ابن زید کو سواری پہ سوار کیا، عبد الرحمن ابن عوف کے ہاتھ میں سواری کی مہار پکڑائی اور خود ساتھ چل رہے ہیں۔ اسامہ جھجک گئے، اے امیر المومنین میں سوار، آپ پیدل، میں اترتا ہوں، آپ سوار ہو جائیے۔ کہا نہیں، نہ تم سواری سے اترو گے نہ میں سوار ہوں گا، جس سیٹ پہ تمہیں اللہ کے رسول نے بٹھایا ہے صدیق کبھی بھی تمہیں اس سے ہلا نہیں سکتا۔ 40 دن کا سفر کیا، جانے اور آنے کا، کئی قبائل سے لڑے، فتوحات کے ساتھ، مال غنیمت کے ساتھ یہ لشکر اور قافلہ واپس لوٹا۔ رومن امپائر، سلطنت، روم کا بادشاہ ہرقل، اسے رسول اللہ کی وفات اور اس لشکر کی روانگی کی اطلاع ایک ہی دن ملی۔ اسے ایک ہی دفعہ پتا چلا کہ مسلمانوں کا رسول پیغمبر اس دنیا میں نہیں رہا، اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاع ملی کہ اسی دوران ان کی طرف سے ایک بڑی فوج، بڑا لشکر ہمارے کئی قبائل کا کباڑہ کر کے چلی گئی۔ وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ کیسے لوگ ہیں، یہ کیسی قوم ہے جن کا سربراہ دنیا سے چلا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے اوپر حملہ آور ہیں۔ اس کے بعد جناب عمر رضی اللہ عنہ آئے، کچھ عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے پوری رومن امپائر کا تختہ الٹ کے رکھ دیا۔ وہی شام، وہی فلسطین، وہی غزہ، وہی مسجد اقصی، وہی بیت المقدس۔ عیسائیوں نے کہا خود آؤ، اپنے امیر کو لاؤ، ہم اپنے ہاتھوں سے چابیاں دیں گے، تمہیں یہاں خون بہانے کی، لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جناب ابو عبیدہ ابن الجراح خط لکھے، امیر المومنین کو بلایا، عیسائیوں کے پوپ پادری نے عزت کے ساتھ چابیاں مسلمانوں کے حوالے کی اور کہا حقیقت میں یہاں تولیت کا، نگرانی، نگہبانی، سپرویژن کا حق اگر کسی کا ہے تو آپ کا ہے۔ جب مومن مسلمان اقدام کرنے والے تھے، قربانی دینے والے تھے، آگے بڑھ کے لڑنے والے تھے، بزدلی دکھانے والے نہیں تھے، وہ خدشوں سے، خطروں سے نہیں ڈرتے تھے، ان کو نہ اپنے عہدوں کی پرواہ تھی، نہ اپنی حکومتوں کی پرواہ تھی، نہ انہیں یہ تھا کہ اگر آگے بڑھے، بیان دیا، ہماری روٹی بند ہو جائے گی، نہیں، وہ اللہ کو رازق سمجھتے تھے۔ نہ وہ اس بات سے گھبرائے کہ ہماری زندگیاں چلی جائیں گی، انہیں اپنی زندگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ وہ اس بات سے ڈرے کہ ہم کمزور ہیں، ہم لاغر ہیں۔ انہوں نے یہ جان لیا، سمجھ لیا کہ جب جنگ مسلط کر دی جاتی ہے، جب بچوں کو شہید کیا جائے، جب ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جائیں، جب انہیں گھروں سے نکال دیا جائے، پھر حکمتیں نہیں چلتی، پھر حکمت عملیوں سے کام نہیں ہوتا، پھر میوں میوں کر کے دم ہلا کے مسئلے حل نہیں ہوتے، پھر لڑنا پڑتا ہے، ڈٹنا پڑتا ہے، اس میں جان جاتی ہے تو جائے، اس میں سب کچھ قربان ہوتا ہے تو ہو۔ مسلمان مومن پھر قربانی پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی تعلیم ہے، رسول اللہ کا دین ہے، اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے، استجیبوا للہ، اللہ کی بات سنو، وللرسول، پیغمبر کی بات سنو، اذا دعاکم، جب وہ تمہیں بلائیں، لما یحییکم، اسی میں تمہاری زندگی ہے، تمہاری زندگی بزدلی میں نہیں ہے، تمہاری زندگی دشمن کے آگے لیٹنے میں نہیں ہے۔ صلح ہوگی، مذاکرات ہوں گے، لیکن برابری کی بنیاد پہ۔ وہ ہماری نسل ختم کریں، وہ ہمیں یہ کہیں کہ اہل غزہ اسلحہ نہیں رکھ سکتے، وہاں پہ ہماری فوجیں رہیں گی، اور ہم کہیں ٹھیک ہے، ہمیں قبول ہے۔ ایسی ذلت کی زندگی، ایسی بزدلی کی زندگی ایک مومن کبھی نہیں جی سکتا۔ مومن اللہ پہ یقین رکھنے والا، اللہ پہ اعتماد کرنے والا صلح کرتا ہے، مذاکرات کی ٹیبل پہ آتا ہے،
لیکن جب دوسرا بھی صلح کرنا چاہے، اس کی نیت میں صلح ہو، دوسرا ناکہ بندی کر کے بیٹھا ہے، راشن، ادویات، کھانے پینے کی اشیاء، پینے کے لیے سادہ پانی جانے نہیں دے رہا، کشتیوں کو روک کے گرفتار کر رہا ہے، اور ہمارے لوگ حکمتیں ڈھونڈ رہے ہیں، ہمیں اپنی زندگی پیاری ہے۔ مومن مسلمان کا کبھی یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ ایک مومن حقیقت میں اللہ پہ ایمان رکھنے والا، وہ اللہ اس کے رسول جب بلائیں ان کی آواز پہ لبیک کہتا ہے، ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ حقیقی ایمان کی دولت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما توفیقنا الا باللہ۔